بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ انسانی کے ایک ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کے جس کے حسن و جمال کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے اور جو بے انتہا کرشمات کی حامل تھی، اور ایسی دیوی جو کہ سیاہ و سفید کی مالک تھی، اور تاریخ انسانی کے ایک ایسا شخص جس کے اخلاق و کردار اور حسن کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، اور جس کے ہم پلا نکاح کے لیے کوئی بھی عورت موزوں نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جو آنے والے حاجیوں کا خدمت گزار بھی تھا۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اور یہ با کردار لڑکا جس کا ذکر قرآن کریم میں لات اور عزا کے نام سے آیا ہے، یہ دونوں کون تھے، اور اہل عرب ان کی قسمیں کیوں کھایا کرتے تھے، اور عرب کے لوگوں نے ان کی پوجا کب اور کیوں شروع کی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، کیا آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے، اور تیسرے منات گٹیا کو۔ پیارے دوستو، عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزا تھا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا، جسے کفار خدا کے بیٹی بھی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلیوں کا کام بھی عزا کے سپرد ہے، اور بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق کردار بہت زیادہ مشہور تھے۔ پیارے دوستو، کہیں لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین محترم، عرب کے اندر ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا، کیونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، اسی لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ بہت رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہے کہ لات ایک ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گولتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھے کہ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طیب کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی، اور اس کے والدین کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ناظرین محترم، جب وہ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہذا جو کوئی مرد بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، جب ان دونوں کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور ہوئے تو مکہ اور طیب کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ ناظرین محترم، پھر باہمی مشاورت کے بعد ایسا ہی ہوا، چنانچہ اس فیصلے کے مطابق لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو آج تک کبھی بھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ چونکہ عزا کو
کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد سردار عمر بن لہی نے لوگوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا لیے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کر کے ان کی پوجا کرتے رہے۔ پیارے دوستو، جب ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتا تھا، اور اس سے ہونے والی کمائی بھی ان کے درمیان بڑھتی رہی، اور عمر بن لہی نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رو سردی کی موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے۔ اسی لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بیچتے تھے، اسی طرح ان دو بتوں کو بھی قربانی کے جانور بیچے جاتے تھے، اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا، جبکہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جس نے لات کا بت توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دیا، اور اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ علوسی نے اپنے کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا کہ وہ وہاں پر جائے اور عزا نامی بت کو توڑ کر آئے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک درخت اور حجرہ پایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس حجرے کو توڑ دیا اور اسی کو عزا سمجھا۔ چنانچہ آپ یہ تمام کام کر کے جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، عزا کا بت اسی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ ناظرین محترم، جب مجاوروں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور کہنے لگے، عزا عزا، کہ یکا یکا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک سیاہ پام اور کالی کلوٹی عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جانب تلوار لے کر بڑھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے اور آ کر اس سارے معاملے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہی عورت عزا تھی جو کہ ایک بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کرواتی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو
اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا گیا، اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا۔